أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7 آپ نے سنی۔ آئیے ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح سنتے ہیں۔ الہ العالمین یہاں فرماتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ ان سے کم کی نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ مقصد یہ بتلانا ہے کہ تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، وہ اپنے علم کے اعتبار سے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے ہر ایک کے ساتھ ہے، اور ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ وہ اپنے وجود کے لحاظ سے عرش معلیٰ پر ہے، اپنے علم کے لحاظ سے لوگوں کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت کہ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا، وہ پھر بھی اس رکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گناہ اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی رسول کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور جب تیرے پاس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں سے سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے نہیں کیا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر یعنی ہم جو یہ الفاظ کہتے ہیں، جو اس طرح کہتے ہیں، اس پر اللہ تعالی ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ آگے اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں یہ جائیں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ بھائیو، یہ مدینے کے جو یہودی اور منافقین، ان کی کیا عادت تھی کہ جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تھے، مسلمان جب بھی گزرتے تو یہ ایسے بیٹھ جاتے اور کانا پھوسی شروع کر دیتے، باتیں شروع کر دیتے جیسے کوئی اہم راز کی بات کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یا اس لیے کہ تاکہ مسلمان سمجھے کہ شاید ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، یا مسلمانوں کے کسی لشکر پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور انہیں نقصان پہنچایا ہے، جس کی ان لوگوں کو خبر ہو گئی ہے اور یہ باتیں کر رہے ہیں، جس سے مسلمانوں کے اندر ان کے درمیان خوف پھیل جاتا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح سے سرگوشیاں کرنے سے منع فرما دیا تھا. تو رک گئے کچھ عرصے کے لیے، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ انہوں نے پھر یہی مذموم کام شروع کر دیا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، منافقین کو، یہودیوں کو اس کردار سے منع کر رہا ہے. اور جو آیت میں یہ ذکر ہے کہ وہ آپس میں گناہ کی، ظلم و زیادتی کی، نافرمانی رسول کی سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی ان کی اس سرگوشی میں تقویٰ کی بات نہیں ہوتی، بلکہ گناہ، زیادتی، معصیت پر مبنی بات ہوتی ہے. اور جو سلام کا طریقہ یہ لوگ آتے تھے اور سلام کرتے تھے رسول اللہ کو، اللہ نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہے طریقہ. لیکن یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتے تو اس طریقے کی بجائے جو اسلامی طریقہ تھا وہ کہتے تھے السلام علیکم یا علیکا، تم پر موت وارد ہو، تم لوگوں پر یا تم پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنتے تو آپ ان کے جواب میں آپ فرماتے وعلیکم یا وعلیکا، یعنی تم پر ہو جو تم کہہ رہے ہو. اگر تم کہہ رہے ہو کہ سلامتی ہو تو تم پر سلامتی ہو، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم پر موت ہو تو وہی کچھ تم پر ہو. وعلیک ما قلت، جو تم نے کہا ہے وہی تجھ پر ہو جائے. ایک مرتبہ اسی طرح آئے اور اما عائشہ نے بھی سنا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اس طرح کہا تو آپ نے کہا وعلیکا. تو اما عائشہ کو غصہ آ گیا اور آپ نے کچھ ان لوگوں کو اچھی طرح سنا دیا. تو آپ نے پھر اما عائشہ کو منع کیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سنتے نہیں ہیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ موت کی بد دعا دے رہے ہیں. تو آپ نے کہا تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا ہے؟ میں نے کہا وعلیکا، یعنی جو تم نے کہا تم پر ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دے دیتے تھے، لیکن ادب کے دائرے کے اندر رہ کر، اخلاق کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اے ایمان والو جب تم سرگوشی کرو تو یہ سرگوشی گناہ اور ظلم اور نافرمانی رسول کی نہ ہو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر تم آپس میں سرگوشی کر سکتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تم اس سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے، یا جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے. تحشرون، جمع کیے جاؤ گے. اور اس کے بعد جو آیت ہے انما النجوى من الشیطان، یہ جو سرگوشیاں ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں. یعنی کون سی؟ جو خراب سرگوشی جو مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے لیے سرگوشی کی جاتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والے ان کو رنج پہنچے، ان کو غم پہنچے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اگرچہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور ایمان والوں کو چاہیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ آپ سرگوشی کر سکتے ہیں، لیکن اچھی بات پر، تقویٰ پر مبنی بات ہو. اور یہ جو لوگ خراب سرگوشی کرتے ہیں، بری نیت سے کرتے ہیں مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے لیے، تو مسلمان
یہ یاد رکھیں کہ کوئی غم اور کوئی تکلیف وہ نہیں پہنچا سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر، اور وہ کچھ بھی کر لیں آپ اللہ پر توکل رکھیے۔